बाबा हमें घर पे एक बीवी और 2 बच्चे भी हैं, हमारे लिए भी ले आते हैं 2। इसका जी हमेशा ये शिकवा होता है, बाबा उसके लिए ले आते हैं, मेरे लिए नहीं लेके आते। अस्सलाम वालेकुम जी। अचानक देखा तो बाजरा था ही नहीं। वैसे मैं चेक करता रहता हूँ, सोनिया भी चेक करती रहती है। ये अचानक हमने देखा है आज बाजरा ख़त्म था। इशा के बाद आपको पता है ज़रा ऊपर वॉक के लिए आते हैं। गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो गई है जी। बारिश भी मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह 1-2 दिन में बारिश होगी, क्योंकि जिस तरह हाँ बारिश का मैसेज तो नहीं आया, जो हालात चल रहे हैं उससे पता चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप सब लोग? मैं ठीक ठाक हूँ जी, उम्मीद करती हूँ आप लोग भी ठीक ठाक होंगे। बाकी जी सही कह रहे हैं, जन्नत के वक्त बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। आज हमने गिराज में दूसरा दिन है आज जी, गिराज में कूलर को निकाल के और पानी डाल के लगाया है कि अंदर बच्चे कह रहे हैं कि अंदर ज़्यादा इसकी वजह से ना आपस बन जाता है। कल वो लगाया है, कल पूरा हाल गर्म हो गया, पता नहीं क्यों। फिर आज एहतियाती तौर पर हमने जो है ना बाहर कार पोछ में रखा हुआ है, तो देखते हैं आज क्या पोजीशन होती है। छत पर आए थे, सोनिया भी जाएगी नीचे, जन्नत भी बैठी हुई है नीचे कूलर के आगे। मैं आप वाक कर रहे थे तो मैंने बोला बाजरा वगैरह नहीं है, बाजरा जाके दूँ इनको, बाजरा डालें जी। मैं बाजरा ले आई थी ऊपर, मैंने बोला बाजरा भी डाल दें। फिर दरवाज़ा बंद करके नीचे आएंगे, तो मैं जा रही हूँ नीचे और मैं देखती हूँ तुझे ड्रामा, मेरे ड्रामे का टाइम हो गया। तो अभी उठी है, घर के काम वगैरह किया है ख़त्म, क्योंकि रात को मेरे बेटे जो है ना चादर वगैरह उठा के बाहर फेंक देते हैं, इधर उधर फेंक के फिर सोते हैं। तो आज दूसरा दिन है जी, गर्मी बहुत ज़्यादा है। अभी मुझे इत्तला मिली है कि बाहर जो मौसम जो है बादल हैं। हसन बेटा, हसन हसन गए थे जी नाश्ता लेने के लिए। हसन मुझे कह रहे थे मम्मा बाहर जो है ना बादल है सारे आसमान पे, धूप नहीं है। तो मैंने बोला अल्लाह करे बारिश हो। आज बहुत ही ज़्यादा, रात को भी गर्मी थी, कल दिन को भी बहुत ज़्यादा गर्मी थी। तो चले बेटा, घर के काम वगैरह तो हो गए जी ख़त्म। तो जुमे की तैयारी करते हैं, जुमे की नमाज की। हसन और हुसैन पे, उनके बाबा भी, हम सब भी। तो टाइम पे मौसम प्यारा था, लेकिन अभी फिर धूप निकल आई है। पता नहीं ये क्या बादल आए हुए ऊपर, अभी धूप निकल आई है। बारिश का तो मुझे नहीं लगता कि होगी। तो एक कमेंट भी आया हुआ था कि आप अपनी गली भी दिखाएं, तो ये हमारी गली है, ये सीधी सी गली और ये हमारा घर है। अच्छा जी, जुमे की तैयारी करने के, कपड़े वगैरह पहनने के लिए बात चल रही थी। तो यहाँ पे मेरे बेटे ने और उनकी बाबा ने मुझे कहा है कि सोनिया सबसे ज्यादा कपड़े आपके हैं, आप जुमे वाले दिन नए सूट पहनते हो। और हसन मेरा बेटा पता है क्या कह रहा है, कहते हैं मम्मा जब से वीडियो बनाने लगे कपड़े ज्यादा बनाने लगी है। लेकिन कह रहा था जब से चैनल चले आप लोगों का, तो तब से आप कपड़े ज्यादा बनाने लगी। वहाँ बताया था इसके कि पहले भी सही ज्यादा कपड़े बनाती थी किश्तों पे। अच्छा जी, जन्नत के बाबा ने बोला कि नहीं कपड़ों की बात नहीं करो जी, इस कपड़े अभी भी सोनिया बनाती है। और जब हम लोग वीडियो नहीं बनाते थे तब भी सोनिया जो है ना कपड़े बनाती थी उस टाइम भी। हमें टोटल तकरीबन 4 साल हुए हैं यूट्यूब पर। तो यूट्यूब पर आने से पहले, बल्कि हम लोग के कोरोना से पहले अल्हम्दुलिल्लाह यूट्यूब से हमारा वास्ता ही कोई नहीं था। तो उस टाइम पे भी बेटा आपकी मम्मा अच्छे खासे कपड़े बनाती थी, किस्तों पे लेती थी। और उस टाइम पे भी हम लोग खाना खाते थे, अच्छे घर में रहते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह बात ये नहीं है कि ये अभी कपड़े बनाने लगी है, कपड़े पहले से बना रही है। तो कपड़े हम लोग के भी अल्लाह पाक का शुक्र है, तुम लोग को भी मैंने बल्कि तारिक रोड से तुम लोग के कपड़े में बचपन में लाता था, याद है सोनिया? तो कारोबार करता था, रोज़ी अल्लाह पाक ने कहीं ना कहीं से लिखी हुई थी। पहले होटल के मामले से लिखी हुई थी, फिर वो कंप्यूटर की दुकान, फिर अल्लाह पाक ने जो है ये वाले मामले में लग गए। अब यहाँ से लगी हुई है, अब यहाँ से भी कोशिश यही कर रहे हैं कोई और अच्छा नेमुल बदल हो जाए तो फिर यहाँ से भी चले जाएंगे एक दिन। जब तक हमारे नसीब में यहाँ पे रोजी लिखी हुई है, जब तक तो हमें मिलेगी ना। तो ये आपस में मजाक कर रहे थे ये। आप लोग मेरे और मेरी बड़ी भाभी के कपड़ों के बारे में बात मत किया करें। अच्छा जी, मेरी बड़ी वाली भाभी भी वीडियो देखती है, उसके और मेरे कपड़े हमारे पूरे मतलब बुलादरी में और हमारे अपने बहन भाइयों में सब में मशहूर है। सोनिया और सोनिया की बड़ी भाभी कपड़े बनाती है। आप लोगों ने देखा होगा जब मैं कराची गई थी तो मेरे कपड़े सिलाई करती थी। 3 सूट तो उन्होंने दिए थे, कुछ मेरे जन्नत के बाबा ने भी मुझे लेके दिए थे। हाँ, इनके बारे में ख़ानदान में ये बात होती है कि ये बस कपड़े ही पहनेंगी और ये कुछ नहीं कर सकती। अब मेरे भाभी को भी बोलते हैं कि तू कपड़े बनाती है, कपड़े बना, अब बच्चे तेरे माशाल्लाह से जवान हो गए हैं। तो वो कह रही है मैं अब कपड़े पहनना तो नहीं छोड़ सकती। तो अच्छा करती है भाई, जिंदगी के 4-5 दिन है, क्या पता आगे जिंदगी में क्या। और एक बात और मैं बताऊं जी आप नाजरीन को,
آپ میرے بچوں کے لیے دعا کریں. ان پہ بھی میرے رشتہ داروں کی بڑی نظر ہوتی ہے. ان دونوں کے بارے میں بھی ان کی یہی رائے ہے کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے، اور ہمیشہ ہمارا بھلے ہم دور ہوں، چھپ کے بیٹھے ہوں، لیکن ان کے بارے میں باتیں ہوتی رہتی ہیں اور ہم تک پہنچتی رہتی ہیں. بات یہ ہے نا کہ کوئی نہ کسی نہ کسی خاندان میں جو بھی ہوتا ایک دوسرے کے پیچھے باتیں ہوتی رہتی ہیں. اور میں حالانکہ یقین مانے اللہ پاک سے اپنے بچوں کے علاوہ سب کے بچوں کے لیے دعا کرتا ہوں. میں نے کبھی کسی کے بچے کے بارے میں یہ نیت نہیں رکھی کہ اس کے بچے خراب ہوں، برباد ہوں، یا زندگی میں وہ کچھ کر نہ سکیں. تو جب اس طرح کی باتیں سنتا ہوں نا تو میرے دل میں بڑا ارمان آتا ہے. میں بولتا ہوں یار میری امی اور میرے ابو آپ کو کیا بولتے تھے؟ آپ کام نہیں کرتے تھے. اچھا جی، جنت کے بابا ہوٹل پہ کام کرتے تھے، اس کے بعد پھر انہوں نے دکان وغیرہ بھی کی. جب شروع میں ہماری شادی ہوئی تو ہوٹل پہ کام کرتے تھے. جیسے دوسرے وہ ہوٹل کے کام کو بھی کام نہیں سمجھتے تھے. وہ بولتے تھے یہ کوئی کام نہیں ہے، یہ کہیں باہر جا کے کام نہیں کر سکتے، یہ نہیں کر سکتے. لیکن اللہ پاک نے میری ساری زندگی اچھی گزار دی. ہم لوگ آپ نے دیکھا ہے دوسروں بلاگروں کی طرح یہ نہیں ہے کہ گندا کچن، گندا گھر، یا کہیں جا کے کچی جگہ پہ بیٹھ گئے اچھا گھر چھوڑ کے پیسوں کے لیے یا اپنے ویو لینے کے لیے. اللہ پاک کا شکر ہے جیسا صاف ستھرا گھر آپ کے سامنے جو زندگی ہے وہی صاف ستھری چل رہی ہے. شکر الحمدللہ جی. کافی زیادہ سامان جو ہمارے گھر میں ہے یہ ہمیں تحفے کے طور پہ ملا ہوا ہے. اس طرح کے ہمارے کافی بہنیں ہیں، ہمارے جو ہے نا گھر بھی ہمیں تحفہ ملا ہوا ہے، سامان بھی. لیکن ہم نے کبھی بھی یہ کوشش نہیں کی ہے کہ ہم لوگ یہ چیزیں چھوڑ کے اس طرح لوگوں کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے جو ہمیں ابھی بھی دیکھتے ہیں، جو ہم سے ابھی بھی وہ کرتے ہیں، تو ان کے میسج وغیرہ سب کچھ آتے ہیں. تو نہ جنت کے بابا میں کہا کہ میں خود بول دیتی ہوں، میں جھوٹ نہیں بولتی. نہیں، یہ نہیں تھا کہ ہم لوگ یہ چیزیں ملنے سے پہلے ہم لوگ بہت ہی زیادہ حالات ہمارے خراب تھے. میرا کراچی میں گھر دیکھا ہوا ہے آپ نے، بلکہ وہ تو میں نے آپ کو بعد میں دکھایا جب میں نے کرایہ داروں کو دے دیا تھا. جب ہم لوگ رہتے تھے اس میں، شاید پرانے ویڈیو ہوں، جب ہم لوگ اس میں رہتے تھے تو میں نے فل ٹیل ماربل لگوا کے ملائیشیا کی میں نے وہ ٹائلیں زمین پہ لگائی ہوئی تھی. ہاں تو خراب ہو گیا تھا، لیکن الحمدللہ جو زندگی گزر گئی اللہ پاک نے بہت اچھی گزاری. اور آئندہ کی زندگی کے لیے بھی اللہ پاک سے اس کی رحمت اور فضل و کرم کی امید کرتے ہیں، اپنے لیے بھی، اپنے اہل و عیال کے لیے بھی. بس اب ہم طرف سے کوشش کرتے ہیں، ہم اپنے بچوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں. میں اپنے بہن بھائیوں کو بھی یہی کہتی ہوں، جو بھی کوئی بات کرتا ہے، مجھے نہیں پتا میرے بچوں کے نصیب میں کیا ہے، میں دعا کر سکتی ہوں. دیکھیں مجھے تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ میں اس طرح آ کے یہ کام کروں گی اور ہماری روزی کا وسیلہ یہ بنے گا. جب پہلے تھا وہ ختم ہو چکا تھا، آگے ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے نصیب میں یہ کچھ لکھا ہوا تھا. تو اس طرح کی باتیں تو ویسے کرنی بھی نہیں چاہیے کہ اس بندے نے کیا کرنا ہے، اس بندے نے کیا کرنا ہے، یا ویسے کوئی اگر کوئی بات، یہ آگے ہمارے نصیبوں میں کیا لکھا ہوا ہے یہ ہمیں نہیں پتا، یہ ہمارے رب کو پتا ہے کہ جو ہماری زندگی میں ہوگا. دیکھیں میرا تو پکا جو ہے نا ایمان ہے، انسان کی صرف کوشش ہوتی ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ میں اپنے بچوں کو پڑھا لکھا کر میں یہ بنا دوں گا وہ بنا دوں گا، اس کے بس میں کچھ بھی نہیں ہے. یقین مانیں یہ ہماری طاقتیں، ہماری ذہانتیں، ہماری کوششیں کسی کام کی نہیں ہیں. قوت اور طاقت صرف میرے رب کی ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. اسی کی قوت ہے، اسی کی طاقت ہے. یہ جس کو جو ملا ہوا ہے یہ اس کے فضل و کرم سے ہے. بڑے بڑے عقل کے پہاڑ روڈ کی خاک چھان رہے ہیں، اور بڑے بڑے طاقتور جو ہیں نا بیچارے، وہ بھی اللہ پاک کی فضل کی بات ہے. جس پر ہو جائے، سادے سے لوگ کہاں سے کہاں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ میرے رب کا فضل ہے، اور اس سے ہمیشہ انسان اس کا فضل ہی مانگے. جو ہمارے بس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ اب بچوں نے میٹرک کیا ہے، تعلیم کے معاملے میں یہاں ہم نے پتہ کیا ہے ان کے 11ویں کے یہاں پہ کالج کے داخلے کھلیں گے اگست میں. ہم لوگ یہی کر سکتے ہیں. کمپیوٹر کا یہاں پہ پتہ کیا ہے، کورس وغیرہ کا نہیں سمجھ آئے، چھوٹے چھوٹے انسٹیٹیوٹ ہیں، وہاں سے کوئی سند اگر انہیں ملی یا انہوں نے کچھ کیا، ابھی اس کی کوئی ویلیو وغیرہ نہیں ہے، تو ہماری کوشش یہی ہے کسی بڑے شہر میں کسی اچھے اس میں ادارے میں سے ان کو کچھ کروائیں، کچھ کام سکھوائیں، کچھ اس طرح کا معاملہ. اس کوشش میں ہم لگیں. وہ بھی اللہ پاک کی جب مرضی ہوگی ہو جائے گا. تو باقی یہ ہے کہ بس دیکھیں
جو ہمارے بچوں کے نصیب میں ہوگا وہ ان کو ملے گا. ہماری دعا ہماری کوشش ہے, ہم کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہماری ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے وہ ہم کر رہے ہیں. تو باقی یہ کہ جو کپڑوں کی بات لگی کہاں سے کہاں چلے گی. تو عید پہ میں نے کپڑے بنائے حسن اور حسین کے. حسن کہہ رہی ہیں کہ مجھے وہ والے کپڑے دو, تو میں نے بولا بیٹا کہیں جاتے ہیں تو دوسرے عام کپڑے میں روٹین میں پہننے کے ماشاء اللہ سے نئے ہیں, لیکن وہ کپڑے جو ہے نا وہ کراچی سے درزی نے سلائی کیے ہیں. تو وہ حسن بٹن لگوا لیے وہ تھوڑے سے حسن کو, وہ حسن کو زیادہ پسند ہے. تو یہاں سے جو درزی سے کپڑے سلوائے حسن کہہ رہے ہیں وہ کھلے ہیں, وہ اس طرح کے ہیں. تو میں نے بولا بیٹا آپ دوسرے جو گھر میں کپڑے پہنیں گے وہ پہنو. تو جمعے کی تیاری کرتے ہیں, تو پھر انشاءاللہ جو بھی ہوگا آپ کے ساتھ شیئر کریں. ان کے دراصل نا کچھ نئے بہن بھائی ہیں, وہ ان کی تعلیم کا بھی پوچھتے ہیں. ان کی میٹرک ہو چکی ہے. دوسری بات یہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے ان کا قد کاٹ اچھا نکل آیا ہے اور داڑھی مونچھ ان کی نکل آئی ہے. یہ ابھی جو ہے نا 18 سال کا پورا ہوا ہے. یہ 18 سال کا پورا ہوا ہے. ابھی اس کے شناختی کارڈ بنے گا. اور یہ ابھی 16 سے تقریباً 17ویں سال میں 16ویں سال میں 17 سال میں لگے گا اس کو. ابھی یہ 17 سال کا پورا نہیں ہوا ہے. تو عمریں جو ہے نا ان کی اپنی عمروں سے بڑے نظر آتے ہیں. اس وجہ سے بھی تھوڑا پھر وہ ہے تو وہ زیادہ لگنے لگ گیا نا. اس کی داڑھی مونچھ ذرا گھنی ہے نا. وہ تھوڑا سا اس سے بڑا بھی لگا. میں بولتا بھی رہتا ہوں حسن بھائی کو. اچھا اس بات پہ یہ دونوں آپس میں مذاق کرتے رہتے ہیں. اچھا نہیں بھائی بھی نا ان کے ساتھ میٹنگ زیادہ ہوتی رہتی ہے. حسن سے پوچھتا ہے کہ آپ بڑے ہو یا حسین بڑا ہے, تو حسن کو بولتے نہیں لگتے آپ بڑے ہو. بچے نماز کی تیاری کر رہے ہیں. جنت کے بابا بھی نماز کی تیاری کر رہے ہیں. حسن گھسا ہوا ہے. تو میں نے ساتھ ساتھ جو ہے نا بچوں کے کھانے کی تیاری کر رہی ہوں. تو کل کا جنت کے بابا نے سالن بنایا تھا, اس میں چکن کی بوٹیاں تھیں. تھوڑے سے میں نے 2 آلو ڈال کے بچوں کے لیے تقریباً آدھا کلو سے کم چاول بنا رہی ہوں. جنت کے بابا بھی نہیں کھائیں گے, میں بھی نہیں کھاؤں گی, کیونکہ ڈاکٹر نے مجھے سختی سے منع کیا ہے کہ چاول دہی دودھ یہ آپ نے نہیں کھانا. ہاں میں بھی نہیں کھاؤں گا. تو جنت کے بابا کہہ رہے ہیں میں بھی نہیں کھا رہا. تو باقی یہ کہ میں کل کا سالن جو عربی تھی وہ تھوڑا سا آٹا گوندھا, تو اپنے لیے روٹی بنا لوں گی. جنت کے بابا کے لیے آپ کے لیے بیٹا پلاؤ بنا رہی ہوں تھوڑا سا, کیونکہ آپ کو نماز پڑھ کے آؤ گے نا کھانا جو ہے تیار ہو جائے گا. حسین بھی ماشاء اللہ تیار ہو گیا نماز کے لیے. حسن بھی نماز کے لیے تیار ہوگا. تو میں نے بولا چلیں کہ چاولوں کو یاد دام لگا کے پھر میں بھی تیاری کر دوں گی نماز کے لیے. شہزادی بھی تیار ہو گئی ہے نماز کے لیے, لیکن وہ بھی اپنی دوستوں کے پاس چلی گئی ہے. مما میں بھی آ جاؤں گی. الحمدللہ جی سب کی تیاری ہو گئی ہے نماز کی. جنت شہزادی میں بھی کر دی, اور حسن اور حسین اس کے بابا نے بھی. اچھا جی یہاں ساتھ پڑوس میں ہمارے گھر ہے, وہاں بچیاں ہیں جنت کے ساتھ مدرسہ پڑھتی ہیں, اسکول پڑھتی ہیں, اور جنت کی سہیلیاں ہیں بیسٹ فرینڈ کے. جی جنت ان کے ساتھ کھیلنے جاتی ہے ہم سے اجازت لے کے. تو ابھی بھی کھیلنے گئی ہوئی تھی, وہاں سے جنت کو چوٹ لگ گئی. انہوں نے سنی پلاس لگایا, تو ہم لوگ بڑے ڈرے ہوئے تھے. بہت زیادہ چوٹ. اس نے کہا خون نکلا ہے. تو اولاد کا خون کا نام سن کے انسان کا ویسے ہی کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے. میں نے خود بولا میرے کو زہر لگی ہوگی. میرے بابا نے جب اس کو اوپر سنی بنا اتار کے دیکھا. اچھا جنت جو ہے نا بڑی حساس ہے. جنت اپنا خون دیکھ لے نا, وہ جنت بڑی پریشان ہوئی ہوئی, جنت رونے والا منہ بنا ہوا لگی ہوئی ہے. وہ پٹی ہٹائی, وہ جیسے نہیں ہلکی سی, وہ میرا خیال ہے کوئی ٹائل کہہ رہی ہے, ٹائل کا کوئی کونا پیس نا وہ آپ کو پتہ وہ میرا خیال ہے تھوڑا سا لگا ہوگا, تھوڑا سا خون تھوڑا سا گہرائی میں لگ جاتا ہے. جی اذانیں شروع ہاں جی پہلی اذانیں شروع ہو گئی ہیں. اور جنت کو تھوڑی سی چوٹ لگ گئی, ہم لوگ پریشان ہو گئے تھے. باقی یہ پٹی وغیرہ کھول کے دیکھی کچھ بھی نہیں ہے. جی نماز کا ٹائم قریب آنے والا ہے, اور ہم لوگوں نے تو کھانا کھا لیا الحمدللہ. سونیا اور جنت جو ہے, یہ جنت کے لیے بنایا پراٹھا جی, اور یہ اروی اور چکن تو سونیا نے نکال کے بنا لیا. جی کیا کروں, میں نے تو پلاؤ وہی بنا لیا پلاؤ میں. وہ پلاؤ میں نے ڈال دی تھی. تو عربی کا سالن ماشاء اللہ سے کھا لیا, انہوں نے مجھے زبردست بنایا تھا, اچھا تھا. تو میں نے بولا چلے میں اپنے لیے اور جنت کے لیے جو ہے نا روٹی بناؤں. میں نے بھی نہیں کھانی روٹی, اور جنت نے سالن جو ہے نا پراٹھا کھا لے گی. تم لوگوں نے آپ نے روٹی نہیں کھانی, آپ نے چاول نہیں ہاں میں کھانا. نے چاول نہیں کھانے. جنت شہزادی آ جاؤ بیٹا. بابا ہمیں گھر پہ ایک بیوی اور 2 بچے بھی ہیں, ہمارے لیے بھی لے آتے ہیں 2. اس کا جی ہمیشہ یہ شکوہ ہوتا ہے, بابا اس کے لیے لے آتے, میرے لیے نہیں لے کے آتے. میں تو اس کے تھوڑا سا لے کے کھا لیے. بیٹا یہ اس ٹائم پہ 4 آنے کا ایک ملتا تھا, ابھی 40 روپے کا ایک ہے. 40 روپے کے برابر تھے. وہ بچوں کے کھانے کا, تم لوگ کے کھانے کا, بلکہ تمہارا کام ہے تم لوگ کما کے بہن کو بھی کھلاؤ, ہمیں بھی کھلاؤ. سمجھتے نہیں حسن بھائی, سمجھتے نہیں ہیں. ابھی تم لوگ بڑے ہو گئے, نہیں کر
अभी बच्ची से खींच रहा है, बच्ची से खींच रहा है। बच्ची से क्यों खींच रहे हो? दिया है, बच्ची से क्यों खींच रहे हो? हुसैन भाई नहीं ले रहा जब ले लिया ना इसने, आपने देखा? लिया है, मैं तो वैसे ही लिया था वैसे थोड़ी। लिया था। वैसे असल में बात अच्छी की है कि बाबा एक बीवी दो बेटे भी है ना, उनका भी ख्याल रखा करें। वैसे जी तुम लोग के लिए और चीजें मैं थोड़ी लाता नहीं, हूँ वैसे यार। असल ने आज जो है ना बता दिया कि बाहर जाया करो, तुम्हारा भी ख्याल रखा करो। नहीं वैसे शहजादी के लिए कभी मैंने खुद खाया है, पहले ये बताओ, मैंने खुद खाया। आप तो नहीं, आपने तो नहीं खाया, लेकिन कभी शहजादी के लिए टॉफी आ जाती है, कभी शहजादी के लिए वो कुछ। शहजादी है ना, अरे मम्मा ने भी आइसक्रीम की बोला था, आप लेके आए थे ना मैं आइसक्रीम। बताऊं जी सीधी बात, अक्सर कमेंट भी ये आते हैं। देखें बात ये, एक तो बच्चे बड़े हैं, बच्चों के बारे बोला आप जन्नत से ज़्यादा ये करते हैं बच्चों से। एक तो बच्चे बड़े हैं, दूसरी जन्नत शहजादी वो छोटी है, और दूसरी बात है वो है भी लड़की। बेटियां बेटियों के अल्लाह पाक नसीब अच्छे करे, आगे जाके उनकी नसीब में क्या लिखा है। दिल से दुआ है, हर टाइम दुआ है, अल्लाह पाक सब बच्चियों के नसीब अच्छे करे। तो अपने माँ बाप के घर में जितना वो मस्तियाँ कर लें, खुश रह लें, तो एक यही जो है ना बात वो होती है। इसी वजह से बेटी के लिए दिल ज़रा ज़्यादा नरम है, बेटों के लिए भी है लेकिन बेटी के लिए ज़्यादा नरम है। अगर आप ये कह लें कि उसमें मेरी जान है, तो इसमें बिल्कुल कोई दो राय नहीं है। उसमें जान है, इसमें ऑक्सीजन है। ऐसा नहीं करो बेटा। आज जैसे अभी खेलने के लिए गई है, इसको चोट लगी है, तो मैंने पूछा, कहती है वो आपस में खेलते खेलते इसी तरह लग गई। तो फौरन मुझे बोलते हैं कि आप उनको कॉल करके पूछो उनसे कि ज़्यादा चोट लगी है, सर पे लग गई है, ये वो। फौरन मैंने फ़ोन किया, वो मेरी दोस्त है, मैंने उससे पूछा, वो कह रही है कि नहीं ऐसे ही मुझे पता है कि भाई बोला होगा कि फ़ोन करके पता करो। मैंने बोला हाँ ये बात तो है कि मैंने आपको फ़ोन किया और मैंने पूछा। कहती है नहीं बच्चियाँ खेल रही थी तो वो थोड़ी सी चोट लगी है, ज़्यादा नहीं लगी। अच्छा जी, सोनिया बड़ी वाली तस्बीह डाल के बैठ गई है अपनी अम्मी की तरह। आज चश्मे भी पहने हुए हैं अपनी अम्मी की तरह, और लगी हुई है तस्बीह पढ़ने में अपनी अम्मी की तरह। और जन्नत के काम देखें। चलो वीडियो भी ख़त्म करो यार आज का। चलो जी, आज की हमारी ये वीडियो थी। अगर आप पसंद आती है तो इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी दुआ के साथ जाने खुश रहे, बात अल्लाह ताला आपको हमें रखे। हमें दीजिए इजाज़त जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।